محترم و مکرم عبدالصمد کوہلی صاحب مہر عوض یمیک مقدار دون 3 ملر زمین اور پلس مکان نصف بیٚیہِ چھُ تۄہہِ 1.5 لچھ رۄپیہِ دیُتمُت مہرس منٛز یہِ سورُے مہر اتھ عوض محترم و مکرم عبدالصمد کوہلی صاحب تۄہہِ کوٚروٕ پننِس نفسس خٲطرٕ نصرت سلطان صاحبہ سُنٛد نفظ قبوٗل حظ محترم عبدالصمد کوہلی صاحب تۄہہِ کوٚروٕ حظ نصرت صاحبہ سُنٛد نفظ پننِس نفسس خٲطرٕ بطورِ گرواجِنۍ تِہُنٛد نفظ کوٚروٕ تۄہہِ پننِس نفسس خٲطرٕ قبوٗل حظ محترم عبدالصمد کوہلی صاحب تۄہہِ کوٚروٕ حظ پننِس نفسس خٲطرٕ نصرت صاحبہ سُنٛد نفظ قبوٗل حظ الحمدللہ جس گھر میں اس بہو کو 99% یاد رکھنا کم کتنا ہے 1% کم ہے 99% فرق کرے گی ہم 1% کیا ہے کم بیٹی اور بہو میں وہ گھر ٹھیک نہیں رہتا ہے اگر اس گھر میں تہجد گزار بھی ہوگی پانچ گواہ نیوک ستس محترم شوکت احمد پختون صاحب بیٚیہِ نیوک تُہۍ مظفر صٲب ستس شوکت صٲب کتہِ چھِ تُہۍ گٔژھِو جگہ بیٚیہِ گٔژھِو تُہۍ مظفر صٲب آ تُہۍ گٔژھِو بچی نِش تِمن پرژھِو تُہۍ تِہُنٛد نکاح کرو أسۍ محترم و مکرم عبدالصمد کوہلی صٲبس سۭتۍ یِم فرزندِ ارجمند چھِ عبدالرحمان کوہلی صٲبٕنۍ یِم چھِ روزان ڈاگا پورہ آنچار سورہ سرینگر حظ عبدالصمد صٲب چھُ مہر دِوان حظ پنٕنۍ نٮ۪صف پراپرٹی حظ یہ کٔرِو تِمن اتھ وضاحت حظ مطلب چھُ پوٗرٕ یُس پراپرٹی چھِ یِمن زٔمیٖن بیٚیہِ مکان حظ تقریٖبن چھُ یہِ 5.5 ملرٕ 2-3 ملرٕ چھِ اتھ منٛز زٔمیٖن بیٚیہِ چھُ مکانس نٮ۪صف پراپرٹی یہِ کٔرۍزیو تُہۍ کورِ پرٛژھزیو تُہۍ کوٗرِ چھےٚ مطمعین تُہۍ پرٛژھِو تِمن انشاء اللہ یِم کاکد تہِ ہٲیزیو تِمن انشاء اللہ وہ کتنا ہے اچھا وہ اچھا تس سۭتۍ چھُ پلس 2.5 لچھ حظ یہِ چھا ووتمُت حظ 1.5 لچھ حظ بیٚیہِ زٔمۍ ہوا تُہۍ گوٚو کلیر گۄڈنیُک بیٚیہِ چھُ پلس 1.5 لچھ اتھ منٛز بصورت زیورات مہر حظ أتھۍ سۭتۍ حظ سُہ تہِ لیکھو انشاء اللہ أسۍ تِمن پرژھِو سُہ تہِ چھا ووتمُت بیٚیہِ چھُوا تُہۍ مطمعین لیکھِتھ ما گژھِ تۄہہِ وضاحت کٔروٕ حظ تتھ زٔمیٖنُک 1.5 لچھ رۄپیہِ سُہ تہِ کوٗر چھا مطمعین حظ الحمدللہ محترم شوکت احمد پختون صٲب کورِ آو پرژھنہٕ حظ کوٗر چھا رٲضۍ حظ مہرُک آو تِمن پرژھنہٕ حظ تُہۍ چھِو گواہ حظ محترم مظفر احمد بٹ صٲب بچی آوا پرژھنہٕ حظ مہرٕچ وضاحت کٔروٕ تِمن تۄہہِ حظ تُہۍ چھِو گواہ حظ الحمدللہ محترم و مکرم خضر محمد پختون صٲب ولد محمد سلطان پختون رحمہ اللہ ساکن کہن خون ڈل گیٹ سرینگر مہر عوض امیُک مقدار چھُ یُس مکان اور زٔمیٖن چھُ اَمِچ نٮ۪صف پراپرٹی حظ اور تقریٖبن چھُ یہِ 5.5 لچھ 5 ملرٕ حظ 5.5 منٛز چھُ عبدالصمد صٲب پننہِ گرواجنہِ نصرت سلطان صاحبس 2-3 ملرٕ دِوان اتھ منٛز زٔمیٖن مہر حظ پلس یعنی اتھ سۭتۍ چھُ بیٚیہِ 1.5 لچھ رۄپیہِ بصورت زیورات حظ اتھ مہرس عوض محترم خضر محمد پختون صٲب تۄہہِ بخشوٗ پننہِ بچی ہُنٛد نصرت صاحبہ سُنٛد نفظ محترم و مکرم عبدالصمد کوہلی صٲبس حظ محترم خضر محمد پختون صٲب تۄہہِ بخشوٗ پننہِ بچی ہُنٛد نصرت سلطان سُنٛد نفظ عبدالصمد کوہلی صٲبس حظ محترم خضر محمد پختون صٲب تۄہہِ بخشوٗ حظ بحثیتِ وکیٖل پننہِ بچی ہُنٛد نصرت سلطان دۄخترِ نیک محمد سلطان پختون یِہُنٛد نفظ بخشوٗ تۄہہِ عبدالصمد کوہلی صٲبس حظ الحمدللہ محترم و مکرم عبدالصمد کوہلی صاحب مہر عوض ییٚمیُک مقدار چھُ دوٗن 3 ملرٕ زٔمیٖن اور پلس مکان نٮ۪صف حظ بیٚیہِ چھُ تۄہہِ 1.5 لچھ رۄپیہِ دیُتمُت حظ مہرس منٛز یہِ سورُے مہر اتھ عوض محترم و مکرم عبدالصمد کوہلی صاحب تۄہہِ کوٚروٕ پننِس نفسس خٲطرٕ نصرت سلطان صاحبہ سُنٛد نفظ قبوٗل حظ محترم عبدالصمد کوہلی صاحب تۄہہِ کوٚروٕ حظ نصرت صاحبہ سُنٛد نفظ پننِس نفسس خٲطرٕ بطورِ گرواجِنۍ تِہُنٛد نفظ کوٚروٕ تۄہہِ پننِس نفسس خٲطرٕ قبوٗل حظ محترم عبدالصمد کوہلی صاحب تۄہہِ کوٚروٕ حظ پننِس نفسس خٲطرٕ نصرت صاحبہ سُنٛد نفظ قبوٗل حظ الحمدللہ
بیٚیہِ کٔرِنَکھ پنٛنہِ رحمت سۭتۍ مالا مال. محترم عبدالباقی کوہلی صاحب جی محترم آپ گواہ ہیں کہ عبدالصمد کوہلی صاحب نے اپنے نفس کے لیے نصرت صاحبہ کا نفس قبول کیا ہے. محترم و مکرم عبدالمالک کوہلی صاحب محترم آپ گواہ ہیں کہ عبدالصمد کوہلی صاحب ہمارے عزیز محترم نے اپنے نفس کے لیے نصرت صاحبہ کا نفس قبول کیا ہے جو دختر نیک ہے محمد سلطان پختون صاحب کی. یہ بیٹی ہماری رہتی ہیں کون ڈل گیٹ سری نگر. الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اما بعد فإن احسن الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلوات ربی وسلامہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفثه ونفقه. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات دين تربت يداك. او كما قال نبينا ورسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اذا كتب عليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه فإن لم تفعلوا تكن في الأرض فتنة أو فساد عريض. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أيما امرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وأحسنت فرجها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل هذا النكاح نكاحا مباركا. اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما على خير. اللهم اغفر لنا واغفر لوالدينا ربي رحمهما كما ربياني صغيرا واغفر له لمن حق علينا آمين يا ذا الجلال والإكرام. ذی عزت حاضرین کرام اور ہماری ماں بہنوں اور بیٹیوں، سب سے پہلے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر گزار ہیں، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جس کے سوا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کا مشکل کشا اور حاجت روا ہے. اللہ جس کو دیتا ہے اس کو کوئی لینے والا نہیں ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ لیتا ہے اس کو دینے والا کوئی نہیں ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت
ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ درود و سلام ہو اللہ کے آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر، جو ہم سب کے رہنما اور رہبر ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارے لیے بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ آج میں اپنے بھائی اور جگری دوست، کلاس میٹ، نوجوان عالم دین، حافظ، قاری، مقری شیخ عبدالصمد کوہلی صاحب حفظہ اللہ وبارک لہ، ان کا نکاح میں پڑھا رہا ہوں اس وقت۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان دونوں کو، میاں بیوی کو، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مالا مال کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو، اگرچہ ان کی زندگی سعید ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دیندار بنایا ہے، ان کی زندگی علمی اور ایمانی ہے، مزید اللہ تعالیٰ ان کو برکت کرے، اور ہمیشہ اللہ پاک ان کو دین رحمت، دین اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ دعا بھی میں کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ بالخصوص ان کے والد صاحب کو، اگرچہ میں نے ان کو نہیں دیکھا ہے لیکن غائبانہ تعارف ہے ان کا، اور ان کے بھائیوں کا بھی اگرچہ غائبانہ تعارف تھا لیکن الحمدللہ آج ان کی زیارت بھی ہو گئی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اس دیندار گھرانے کو، اس علمی گھرانے کو، توحید و سنت کے گھرانے کو اللہ تعالیٰ اپنے برکتوں سے مالا مال کرے، اور ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں رکھے۔ اور جو بیٹی ہے ہماری نصرت صاحبہ، نصرت کا معنی ہی مدد ہوتا ہے، ہیلپ، اللہ تعالیٰ ان کی ہمیشہ مدد کرے، اور ان کے والد صاحب محترم محمد سلطان پختو صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے میری ذہن میں بات ڈالی ہے، اس سعادت لفظ کی میں تھوڑا شرح کروں گا انشاءاللہ۔ اگرچہ ان کی زندگی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سعید بنائی ہے، سعادت سے مالا مال کی ہے، اس سے کیا بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیٹی کو، جو ان کا شوہر ہے، حافظ کلام اللہ ہے، قاری ہیں، بلکہ عظیم قاری ہیں، اور عالم دین ہے، قابل عالم دین ہے، جس کا میں گواہ بھی خود ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی سعادت ہے۔ بیٹی والے، اگرچہ ہماری بیٹی بھی الحمدللہ عظیم ہے، دیندار ہیں، لیکن بالخصوص یہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں رکھے اور نظر بد سے بچائے اللہ تعالیٰ۔ سعادت لفظ پر میں اس کلام کا یہ محور بناؤں گا، میں سعادت لفظ کو۔ اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے زندگی کو، جو کشمیری زیادہ سننے کے وہ تھوڑا برداشت کریں، سعادت جو میاں بیوی کی زندگی کیسے سعادت مند بنے گی، یہ محور ہے اس کلام کا اور اس عظیم مجلس کا۔ سعادت مند زندگی بننے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں مومن ہو اور اعمال صالحات کرنے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے کلام میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی عمل صالح کرے گا، مرد ہو یا عورت، اور ایمان کی حالت میں، ان کی زندگی ہم بہترین زندگی بنائیں گے۔ یہ سعادت کی چابی ہے، اور سعادت کے لیے شرط ہے کہ دونوں دیندار ہو، اللہ سبحانہ و تعالی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار ہو، اور دونوں حق ادائی کرنے والے ہو، دونوں کی زندگی میں تقویٰ ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو سعید بنائے گا۔ یہ ایک اصول ہے، کیونکہ الحمدللہ یہ دیندار ہیں، میں بطور تذکیر کر رہا ہوں۔ دوسرا اصول، ان کی زندگی اور ہم سب کی زندگی کیسے سعید بنے گی اور مبارک بنے گی،
اور کامیاب بنے گی انشاءاللہ۔ نکاح تو اس لیے کیا ہم کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں آباد ہو۔ یہ کیسے آباد ہو جائے گی؟ یہ صرف صحرا پہننے سے آباد نہیں ہو جائے گی، صرف لہنگا پہننے سے آباد نہیں ہو جائے گی۔ اس کے لیے لازم اور ملزوم ہے یہ دونوں اپنے حقوق کی پاسداری کرے، اپنے حقوق کو ادا کرے۔ ان اللہ اعطى كل ذی حق حقہ فاتی كل ذی حق حقہ۔ اس اصول نبوی کو اپنے زندگی کا اصول بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک طویل حدیث کا جز ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو حق دیا ہے، فاتی كل ذی حق حقہ، آپ بھی ہر حق والے کو۔ یہ ایک مبارک جملہ، مجھے لگتا ہے اس میں پوری انسانیت ہے، اور حقیقت بھی یہی۔ اگر ہم اس حدیث پر عمل کریں گے یہ معاشرہ جنت بنے گا۔ اگر ہم اللہ کے حق کو ادا کریں گے اور حقوق اللہ کو ادا کریں گے، کیا کوئی فتنہ ہو سکتا ہے؟ کوئی انتشار ہو سکتا ہے؟ تو لازم ہے یہ دونوں اپنے حقوق کی پاسداری کرے۔ نمبر تیسرا، سعادت مند زندگی بننے کے لیے اور نکاح مبارک بننے کے لیے لازم ہے دونوں احترام کرے۔ اگرچہ وہ دوسرے نقطے میں یہ آتا ہے لیکن ذکر الخاص بعد العام۔ تیسرا، احترام کرے۔ ہمارے گھروں میں جو انتشار کی جو بنیادی علت ہے، فسادات کی جو بنیادی علت ہے، اس کا جو مین ریزن ہے وہ ہے عدم احترام۔ یا ہم ون سائیڈڈ عزت چاہتے ہیں، میاں چاہتا ہے کہ بیوی میری عزت کرے، میں نہیں سب کی بات کرتا، اور بیوی چاہتی ہے کہ میری عزت ہو۔ یہ اللہ بچائے ہماری گھروں کی تباہی کا مین ریزن ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے ہر انسان کو، ہر بنی آدم کو مکرم بنایا ہے۔ مومن کی تو باتیں نہیں ہیں، مسلمان کی تو باتیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر ابن آدم اہنس ان میں کشر بڑی کہنا پسند نا کشر بڑی، اس کو ہم نے مکرم بنایا ہے۔ تو یہ آیت اکثر مولوی صاحب پڑھتے ہیں، اہل علم پڑھتے ہیں، جس نے ایک انسان کو قتل کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اکثر ہم پڑھتے ہیں جس نے ایک کو بچائے اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ لیکن یہاں میں ایک نقطہ عرض کروں، اہل علم نے یہ نقطہ نکالا، اس سے استنباط کیا ہے، جس نے ایک کی عزت بچائی اس نے پوری انسانیت کی عزت بچائی۔ اس میں مالی شاہد ہے نا، اگرچہ عزت کی بات نہیں ہے لیکن ضروریات جو خمسہ ہیں اس میں عزت بھی اہم چیز ہے، اہم ضرورہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں جس نے ایک کی عزت شکنی کی اس نے پوری انسانیت کی عزت شکنی کی، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلمان ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا تیسرا اصول کیا ہے کہ دونوں کو احترام کرنا ہے، احترام سے پکارنا ہے، احترام سے بلانا ہے، احترام کا سلوک کرنا ہے۔ اس بیوی کو محترم سمجھنا، معزز سمجھنا، اس کو اپنا لباس سمجھنا۔ آپ اس کے آسمان ہے یا آپ کی زمین ہے، آپ اس کے چمن ہے یا آپ کی پھول ہے۔ یہ صرف میاں بیوی کا رشتہ نہیں ہے، یہ ایک عظیم اور مقدس رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا ہن ازواج لکم، یہ آپ کی بیویاں ہیں۔ قرآن کی بلاغت پر دیکھیے، آپ قرآن کی بلاغت پر اب غور کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہن لباس لکم، پہلے فرمایا عورت ہے۔ یہ کچھ مرد کہتے ہیں نا عورت کیا چیز ہے، نعوذ باللہ یہ کیا چیز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہن، حالانکہ عربی زبان میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں انتم لباس لہن، یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ ان کے لباس ہیں، لیکن اللہ فرماتی ہے، اللہ کی ترتیب ہے اور اللہ کا اسلوب ہے، ہن لباس لکم، یہ آپ کے لیے لباس ہے۔ یہ نہیں فرمایا ہن لباسکم، ہن لباس لکم، لکم فرمایا، یہ تاکید ہے اور تلقین ہے۔ اور وَأَنْتُمْ لِبَاسُ لَهُنْ، اور آپ ان کے، امام طبری فرماتے رحمت اللہ علیہ اور امام قرطبی وغیرہ فرماتے ہن ستر لکم وَأَنْتُمْ ستر لَهُنْ، یہ آپ کے پردہ ہے، یہ عورت آپ ان کے پردہ ہے۔ اگر میں اس لباس کی شرح کروں، رات بھی اس میں کم ہے۔ ہن لباس لکم، یہ آپ کی زینت ہے، لباس تو اسی لیے نا زینت کے لیے،
یہ آپ کی زینت ہے، آپ اس کی زینت ہے، آپ اس کے بغیر کشیر بڑھ ونان شوب، یہ سے شوب، آپ اس کے بغیر بے زینت ہیں، اور یہ آپ کے بغیر، دونوں لازم ملزوم ہیں۔ اور لباس میں یہ بھی خاصیت ہے، سردی کا لباس الگ اور گرمی کا لباس الگ، اہل علم نے نقطہ نکالا ہے۔ آپ کا مزاج بھی اسی طرح ہو سکتا ہے، صبح ایک مزاج، کبھی کبھار شام کو الگ مزاج، یہ ہو سکتا ہے۔ اس مزاج کی قدر کرنا، اس کو سمجھنا، جس طرح سردی میں سردی کا لباس، مولوی صاحب، گرمی میں گرمی کا لباس، یہ ہو گھر میں بھی ہوگا، تلخ کلامی ہو سکتی ہیں کبھی، اللہ تعالیٰ ان کو بچائے اور ان کی محبت میں برکت کرے، ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک کو غصہ چڑھا، ایک غضب ناک ہوا، دوسرا کیا کرے؟ ایک 2 باتیں کرے، دوسرا 5 باتیں کرے۔ شرارت پلس شرارت از اکول ٹو بلاسٹ۔ آج اپنے نیا میتھ سنا ہے، ہمارے گھروں میں جو انتشار کا سبب ہے نا، اکثر عالمی طور یہ مین ریزن وہ ہے غصہ۔ لیس شدید الذی بسرعہ، صحیح بخاری کتاب الادب میں ہے اور دوسرے کتب میں بھی ہیں، پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو کیا، کسی پر غالب ہوتا ہے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، حقیقی پہلوان وہ ہے، انما حرف حصر ہے، پہلوان یہی ہے جو غصے کے وقت کنٹرول کرے۔ موبائل تھے تو 5 منٹ میں تو میں عرض کر رہا تھا، احترام، احترام، تقدس، حرمت، اگرچہ ہر انسان محترم ہے، خاصتاً مومن، مسلمان، بلکہ صحیح حدیث میں ہے سنن ابن ماجہ میں، ایک مسلمان کی قیمت، ایک مسلمان کی قیمت احون علی اللہ من قتل رجل المسلم۔ اگر پوری دنیا کو زوال ہوگا، ڈسٹرائے ہوگا پوری دنیا، لیکن وہ کم ہے کس سے؟ ایک مسلمان کے قتل سے۔ اور صحیح اثر میں ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما کعبۃ اللہ کو کہتے تھے، ابن عمر، یا کعبۃ اللہ، اے اللہ کے گھر کعبہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے، کسی گھر کو اتنی عزت نہیں ہے، لیکن آپ سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے مومن کو عزت دی ہے۔ یہ دونوں محترم ہیں، اور بالخصوص جب عالم دین ہو، پہلے انسان، یہ درجات بلند ہوتی ہے نا، پھر مومن، موحد، پھر عالم دین، پھر قاری قرآن، حافظ قرآن۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ ابن مسعود نے کہا اللہ تعالیٰ نے خود تعریف کی ہے اس آیت میں، کن کی؟ اہل علم کی۔ ایک تو ہماری تعریف ہے، اللہ تعالیٰ عرش سے تعریف کرتے ہیں اہل علم کی، اور ایمان سے علم کو جوڑا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو معلوم ہوا علم اور ایمان یہ لازم ملزوم ہے، جتنا علم ہوگا اتنا ایمان بھی ہوگا۔ ایمان بڑھتا گھٹتا ہے نا، یہ الگ بحث ہے۔ چوتھا اصول مختصراً، پہلے میں نے کہا، پہلے میں نے کیا کہا؟ ماشاءاللہ بھول گئے، ماشاءاللہ۔ دوسرا، ان کی شادی ہو گئی، اس لیے بہت ماشاءاللہ تجربہ۔ دوسرا کیا کیا ہوا ہے؟ یہ میں تھوڑا اعادہ کر رہا ہوں۔ اچھا، یہ نیک کے ساتھ میں نے کہا، شاید میں نے کہا احترام، احترام کہا میں نے۔ تیسرا کیا میں نے کہا؟ تیسرا احترام ہے۔ دوسرا میں نے کیا کہا؟ حقوق کی ادائیگی کرے۔ نمبر 4 مختصراً، آپس میں محبت کرنا، آپس میں محبت کرنا۔ یہ جو میریج لاؤ ہے نا، میریج، پھر میاں بیوی کا محبت، افیکشن، یہ عبادت ہے۔ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ امام تبریزی نے باب باندھا ہے، باب معاشرۃ النساء، اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یفرق مومن مومنہ، لا یفرق یعنی لا یبغض، کوئی مومن نفرت نہ کرے، کس کے ساتھ؟ مومن عورت کے ساتھ۔ یہ کتنا عظیم اصول ہے، ہماری روح ان پر فدا۔ فرمائے ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، اگر ایک خلق، ایک کام ناپسند ہوگا، دوسرا کام کیا ہے؟ اچھا ہوگا۔ صحیح مسلم کتاب رضا میں ہے، اس اصول کو ہمیشہ یاد رکھے۔ نمبر 4 میں نے کہا محبت، محبت سے پکارے اپنی بیوی کو اور اپنے میاں کو، اچھے القاب سے پکارنا، محبت کے القاب سے۔ میری زندگی، میری زندگی، پتہ نہیں مطلب باہر کیا، یہاں ماشاءاللہ کا بہت ہے، ہاں یہاں مطلب جگر جی ہے، مہک جی، یہاں بہت سے، پتہ وہاں بھی ہوگا انشاءاللہ،
یہاں اب نئے نئے القاب نکلتے ہیں، ڈسکور ہوتے ہیں، برفی جی، لڈو جی، لیکن یہ ہمیشہ ہونا چاہیے برفی جی، مطلب یہ اچھے اچھے القاب۔ یہاں کچھ گھر میں 4-5 دن ہوتے ہیں لقب پھول جی، لیکن جب مہینہ ہوتا کہتے ہیں ہٹس جی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمیشہ ہے۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یا صدیقہ ابنت صدیق، اے صدیقہ، اپنی بیوی کو کہتے تھے۔ نمبر 4 محبت، یہ محبت عبادت ہے، یہ محبت مطلوب ہے۔ انشاءاللہ اس محبت سے آپ کے گھر انشاءاللہ موسم بہار بن جائے گی۔ نمبر 5 اصول ہماری زندگی، خاصتاً میاں بیوی کی زندگی کس طرح سعید بنے گی، مبارک بنے گی، کوئی فتنہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ وہ ہے، اگرچہ میں نے پہلے بھی وہ کہا لیکن بطور خاص یہاں دوبارہ آیا، وہ ہے برداشت کرنا، صبر اور تحمل۔ صبر اور تحمل یہ لازم ہے۔ والکاظمین الغیظ، اس کو اپنا اصول بنائے۔ نمبر 6، 5 منٹ زیادہ وضاحت نہیں کروں گا۔ نمبر 6 بہت ہی اہم، خاصتاً آج کے معاشرے کے لیے، وہ ہے اپنے راز کی حفاظت کرنا، اپنے راز کو لیک نہیں کرنا۔ المیہ اور افسوس یہ ہے، سوئے قسمت یہ ہے، جہالت اتنی ہے، آج کل مخصوص راز بھی لیک کیا جا رہا ہے فیس بک پر بھی اور سوشل میڈیا پر بھی۔ ان من شر الناس، یعنی ان من اشر الناس، سب سے بدترین آدمی وہ ہیں یفضی الی امرأتہ ثم ینشر سرہا، جو اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے اس کے سر کو پھر کیا، اور سب سے بدترین عورت وہ ہیں، اگرچہ وہ بظاہر سیولائزڈ بھی ہیں، ایجوکیٹ بھی ہیں، میک اپ کیا ہوا ہے بظاہر، لیکن سب سے بدترین عورت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کتاب نکاح میں ہے، اس کا مطلب نکاح سے اس کا تعلق ہے، فرمایا تفضی الی زوجہا، جو اپنے میاں کے قریب جاتی ہیں، ثم تنشر سرہ، پھر اس کے راز کو کیا، آپ کا کمرہ، آپ کی خلوت، آپ کے راز، ان کو کیا، ان کی حفاظت کرنا۔ یہ نمبر 6۔ نمبر 7 آپس میں کھیلنا، ہنسنا، خوشی، جو حلال اور جائز انجوائمنٹ ہے۔ یہاں بدقسمتی اکثر کیا ہوا ہے الٹا، یہاں غیروں کے ساتھ، غیر محرم کے ساتھ انجوائمنٹ کیا جاتا ہے۔ یہ انجوائمنٹ کس کے ساتھ کرنا تھا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کو فرمایا رضی اللہ عنہ، فرمایا آپ نے شادی کی؟ ہاں میں نے شادی کی یا رسول اللہ۔ کس کے ساتھ؟ بکرا ثیبا، کنواری کے ساتھ یا بیوہ کے ساتھ یا مطلقہ کے ساتھ؟ میں نے بیوہ کے ساتھ۔ فرمایا اس کے ساتھ کیوں نہیں، کنواری کے ساتھ؟ تلاعبک و تلاعبھا، تضحکک و تضحکھا، آپ اس کے ساتھ کھیلتے، وہ آپ کے ساتھ کھیلتے۔ یہاں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کھیلنا تقوی کے خلاف ہے، کھیلنا ہی تقوی ہے، ہنسنا ہی تقوی ہے۔ نبی رحمت سے بڑھ کر کوئی متقی ہو سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی زاہد ہو سکتے تھے، لیکن جب بھی ملتے تھے عام انسان اور عام مومن کے ساتھ بھی، بیوی کی تو باتیں نہیں ہیں، ہنس مکھ ملتے تھے۔ جب بھی ان کو دیکھا جاتا تھا فَهُوَ يَتَبَسَّمُ، ہنستے ہوئے۔ اتنے عظمت والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے مقام والے، لیکن جب ہم فیملی سٹائل کو دیکھتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ کو صرف نماز اور تہجد میں، ہاں آپ صرف ہمارے آئیڈیل نہیں ہیں صرف نماز اور تہجد میں، آپ زندگی کے ہر قدم میں ہمارے آئیڈیل ہیں۔ اگر سب سے عظیم ہسبینڈ دیکھنا ہے وہ ہے خدیجہ کا ہسبینڈ اور عائشہ کا ہسبینڈ رضی اللہ عنہما، سب سے بہترین بیٹا، ہر چیز میں بہتر۔ ابھی لمبا ہو جائے گا۔ اپنی بیوی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی لگاتے تھے، اپنے منہ میں پانی رکھتے تھے پھر لگاتے تھے، کبھی دوڑ رکھتے تھے۔ میں نے کہا تھا عبدالصمد صاحب ڈال گیٹ میں ریس لگائے، نہیں، مطلب اگر ایسا ماحول ہے، میدان کھلا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے جاتے تھے۔ ایک دن حضرت عائشہ کو چھوڑا، فرمایا ہاذہ بتلک، یہ جو آج کا مقابلہ ہے نا، آپ جیت گئی، یہ اس کا بدلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک مزاج بن گیا ہے، کہتے ہیں اس کے ساتھ کچھ مت کرو، اس کے ساتھ ہنسی مت مت، کیوں؟ کہتے ہیں درویش آدمی ہے، یہ پرہیزگار آدمی ہے، مت یزیری کہن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے کوئی زاہد ہو سکتے ہیں؟ سرے بنے ہوس کوئی بڑے زاہد ہو سکتے تھے، لیکن جب گھر میں داخل ہوتے تھے خوش ہو کر،
خوشی سے کھیلتے تھے اپنے ازواج مطہرات سے، اس اصول کو اپنائے۔ لیکن کچھ لوگ کشیر پڑھ ونان ہاؤ باؤ دکھانے کے لیے، وہ کیا میڈیا پر ویڈیو بناتے ہیں پھر کھیلتے ہیں، مطلب وہ ایک ہی ترامی میں مطلب کھاتے ہیں، لوگ کو دکھاتے ہیں، پچھتے تمہیں ترامی لگا ہوا۔ یہ خلوت کی بات ہے، یہ آپس میں کھیلیے آپ، یہ پبلک کی چیز نہیں، یہ پرسنل چیز ہے۔ نمبر 8واں، ایک دو چیز، نمبر 8واں، ہماری زندگی کس طرح سعید بنے گی؟ اللہ کا یاد، اللہ کی ذکر، اور سب سے بڑا ذکر تلاوت قرآن کو اپنے گھر میں ہمیشہ رکھنا۔ آپ کی کھڑکیوں سے، اگرچہ الحمدللہ یہ عظیم اور بہترین قاری ہے، یہی توقع ہمیشہ ہے انشاءاللہ، یہ نہ صرف قاری ہے اور انشاءاللہ دوسروں کو بھی بڑے بڑے قاری بنائے گے انشاءاللہ۔ اور وقفہ بھی شرفہ، اس سے بڑی کیا ڈگری ہو سکتی ہے؟ یا دنیا ڈگریاں، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، دنیا ڈگریوں کے طلبگار ہیں بہت سارے لوگ، میں ڈگریوں کا انکار نہیں کرتی ہوں، اگر اس نے ڈگری بھی کی ہیں، ڈگریاں بھی کی ہیں، لیکن قرآن مجید کے قاری اور حافظ اور عالم سے بڑی ڈگری کیا ہو سکتی ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اشارہ میں کر رہا ہوں صرف، معنی اب جانتے ہیں۔ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو شاق علیہ لہ اجران من قرأ من کتاب اللہ حرفا فلہ اجر امثالہ۔ اس سے بڑی ڈگری کیا ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو عطا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ ان میں برکت کرے، اللہ تعالیٰ ان کے انشاءاللہ والد صاحب کو ان کے سر پر تاج رہے گا انشاءاللہ، کرامت اور عزت کا تاج انشاءاللہ، اور انشاءاللہ جو ان کی ذریت ہوگی اللہ کی رحمت سے وہ بھی بڑے بڑے قراء اور حفاظ کتاب اللہ ہوگے انشاءاللہ، اور نہ صرف قاری حافظ، انشاءاللہ وہ امام طبری اور امام ابن کثیر بھی ہوگے انشاءاللہ۔ ایک دو نقطے، میں 100 اصول بھی بتا سکتا ہوں اللہ کی رحمت سے، لیکن مہمان دور سے بھی ہیں۔ نمبر 9، یہ زندگی کیسے سعید بنے گی، مبارک بنے گی اور رحمت والی زندگی بنے گی انشاءاللہ، کوئی ٹینشن فری۔ یہاں اکثر لوگ ٹینشن کا دوا کھاتے ہیں، انجیکشن کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ رش خاص کر کشمیر میں جو ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس، وہ سائیکی کے پاس ہوتا ہے، جو اس کا ڈاکٹر ماہر ہوتا ہے۔ الحمدللہ میں یہ اکثر علاج بھی خود بھی کرتا ہوں، یہ سائیکی کا علاج جن کو یہ پرابلم ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیونکہ قرآن ہم نے چھوڑا ہے، جب ہم نے شفا کو چھوڑا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، تو شفا کیسی بنے گی؟ جب ہم نے رحمت کو چھوڑا ہے، رحمت کیسی ملے گی؟ جب ہم نے سولوشن آف پرابلمز کو چھوڑا ہے تو سولوشن کہاں بنے گا؟ جب ہم نے ہدایت کے منبع کو چھوڑا ہے تو ہدایت ہو سکتی ہے۔ نمبر 9، بہت ہی اہم اور عظیم اصول، ہماری زندگی کیسی سعید بنے گی، بہت ہی اہم، جس کی ہمیں بہت ضرورت ہے اس وقت، خاص طر آج کی سوسائٹی کو، نہ صرف اپنی قدر بلکہ 2 گھروں کی قدر بھی کرنا۔ اس بیٹی کو میں گزارش اور نصیحت کرتا ہوں، اس مدر ان لا کو نہ صرف مدر ان لا، اس کو مدر سمجھنا، پہلے مدر آیا، ان لا بعد میں، یہ آپ کی ماں ہے، یہ ہستی ہے، نہ صرف ان کی ماں ہے، وہ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان عمر کو بڑھائے انشاءاللہ۔ ان کی آپ ماں ان کو ماں سمجھنا، اور اس ماں سے گزارش ہے اس کو بیٹی سمجھنا، بلکہ بیٹی سے زیادہ سمجھنا۔ اور میرا تجربہ ہے، ایک ہے علی وجہ البصیرہ، علم کے بنیاد پر تجربہ میرا یہ ہے، جو گھروں کی لڑائیاں ہوتی ہیں اکثر بنیاد یہ ہوتی ہیں، جس گھر میں اس بہو کو 99% یاد رکھنا، کم کتنا ہے؟ 1% کم ہے، 99% فرق کرے گی ہم، 1% کیا ہے کم، بیٹی اور بہو میں، وہ گھر ٹھیک نہیں رہتا ہے اگر اس گھر میں تہجد گزار بھی ہوگے۔ یہ جو آسمان اور زمین ہے نا اللہ کی، یہ عدالت اور عدل سے قائم ہے۔ بہو کو ظلم ہوگا 1%، وہ گھر ٹھیک نہیں رہے گا۔ تو گزارش ہے، اسی طرح یہ بیٹا جو ہے، یہ ان کا جو فادر ان لا، اگرچہ وہ انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے رحمت سے مالا مال کرے، اب ان کے بیٹے جو ہیں یہ باپ کے برابر ہیں، ان کی عزت اگرچہ انشاءاللہ یہ جانتے ہیں، ان کا وقار، ان کی توقیر یہ لازم ہے۔ اسی طرح جو یہ داماد ہوتا ہے آپ کا بیٹا ہے، یہ صرف داماد نہیں، یہ بیٹا ہے، اور شریعت اسلامیہ میں بالکل محرم ہے اور قیامت تک محرم ہے، اور صرف محرم ہوتی ہے نکاح پڑھنے سے۔ کون؟ یہ سانس جو ہوتی ہے، ایک تو رخصت کے بعد، اس کی تفصیل ہے، یہ صرف نکاح سے کیا
ان کی ماں زندہ ہے؟ اللہ تعالیٰ برکت کرے، یہ ان کی ماں بن گئی ہے قیامت تک، ایسا عظیم رشتہ ہے۔ 10واں اسی پر میں بس کروں گا انشاءاللہ۔ 9 میں نے کہا آپس میں 2 گھروں کی قدر کرنا، احترام کرنا، صرف ہسبینڈ وائف نہیں۔ بہت سارے لوگ کمرے میں جاتے ہیں ہسبینڈ وائف، مائی ڈیئر ہسبینڈ، مائی ڈیئر وائف، یہ نہیں چلے گا۔ ان کو دوسروں کی پتہ نہیں ہے، رشتے کی قدر کرنا، رشتے کی عزت کرنا۔ من سرہ یبسط فی رزقہ وفی اثرہ ای فی عمرہ فلیصل رحمہ، جو چاہتا ہے میری عمر میں برکت ہو، میری رزق میں برکت ہو، دونوں اس میں آئے ہیں، عمر بھی اور اکنامک بھی، فرمایا وہ رشتے کی قدر کرے۔ نمبر 10واں اصول، یہ زندگی کیسے سعید بنے گی، مبارک بنے گی، وہ بہت ہی اہم ہے، وہ ہے ستر العیوب، عیبوں پر پردہ ڈالنا۔ میاں میں بھی عیب ہو سکتے ہیں اور بیوی میں بھی عیب ہو سکتے ہیں۔ عیب اور نقائص کے بغیر صرف اللہ ہے سبحانہ و تعالی۔ ہر انسان میں عیب ہے، عیب کو سڑک پر نہیں ڈالنا، عیب پر پردہ کرنا۔ اور بشارت ہے صحیح مسلم کتاب البر والصلۃ والادب، من ستر مسلما، اس میں میاں بیوی شامل ہے، دونوں یہ بھی شامل ہے، سترہ اللہ یوم القیامہ، جو مسلمان کو پردہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن پردہ کرے گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ سبحان، لیکن دعا میں انشاءاللہ کشمیری میں کرو گا تاکہ عبدالصمد صاحب زیادہ خوش ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کران، دعا کرنے برونٹ بارک اللہ لکما و بارک علیکما، اگرچہ یہ عظیم دعا، یہ دو ہی چھن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن دعا، و جمع بینکما فی خیر، اللہ تعالیٰ ترین من برکت، یمن کرن اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت عطا، یمن تھین اللہ تعالیٰ خیرس پر جمع۔ یا اللہ یت عظیم رشتس کرج برکت، یت نکاحس کرج برکت، یا اللہ یہ بنزن مبارک، یہ بنزن میمون، یہ بنزن پرت کن خیرس مالا مال، پرت کن شر نش بچے جن۔ کیا اللہ تعالیٰ کی عجیب اور عظیم قدرت ہے۔ یہ سون عظیم مہراز میون بوئے جلیل قدر عالم، یہ اصل پنچ روزان ہس، مگر قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ کی تقدیر ہے، اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ کشمیر میں کوئی رہتا ہے اور اس کا رشتہ قطر میں ہوتا ہے، قدر اللہ ما شاء فعل، یہ اللہ تعالیٰ کا قدر ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اور اس میں انشاءاللہ خیر اور برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اور یہ بھی ایک خوشخبری ہے، عبدالصمد صاحب کو تقریباً ایک مسجد میں یہاں تقریباً مجھے لگتا ہے 15-18 سال تقریباً، وہ دور ایک مسجد ہے یہاں ڈل گیٹ میں، اللہ تعالیٰ یہ ماشاءاللہ ایک کامیابی اور ایک عظیم امام کی دلیل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو برکت کرے، اللہ تعالیٰ سے منگو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے من رٲچھ پنن، یمن دونونی گرن کرن رٲچھ، سانہِ ماجہِ بیٚنہِ کور یِم بوزان چھِ تمن کرن اللہ تعالیٰ حیاہس برکت، تمن کرن اللہ تعالیٰ پنہ رحمت سے مالا مال۔ امس سنس والد صاحبس والد برابر اس محترم محمد سلطان صاحب تہذ قبر کرن منور، بظاہر آسان تم واریاہ خوش ونکس، اللہ تعالیٰ کور تمن اک بہترین تہ عظیم قاری عطا، حافظ کلام اللہ عالم دین، مگر یہ اللہ تعالیٰ سے مرضی کتیاہ زندہ مگر نیچی قبرن مز، یہ موت کسی کا انتظار نہیں کرتا ہے، اللہ کے حکم سے جب آتا ہے، اللہ تعالیٰ کرن تہذ قبر منور۔ یہ علماء برادر یمن تھین اللہ تعالیٰ پنس رحمتس مز، یہ والد صاحب عالم دین تمن تھین اللہ تعالیٰ پنس رحمتس مز۔ یہ سوری گھر اس میں گۄڈنیتھ تہ کوٚر عرض، یہ علماء ہن گھر، علماء ہن خاندان، قرا اور حافظن ہن گھر، یہ بوڑ شرف تہ بوڑ دولت تہ بوڑ سرمایہ۔ اگر اکہ طرف سوری دنیا تراو، آپ کے لیے سوال ہے بطور ترغیب، سوری دنیا ایک طرف، بیک طرف قرآن الف لام میم الف گژھس از عظمتس، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، ایک حرف کا مقابلہ پوری دنیا۔ اللہ تعالیٰ کرن ات شرفس برکت یمن، یور یون کرن ہن قبول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ سے منگ سانن گناہن کرن اللہ تعالیٰ مغفرت، سانن عیبن کرن پرد، یمن کرن اللہ تعالیٰ خیری زندگی عطا، برکتی زندگی عطا، ینس دینس کرن برکت، ینس ایمانس کرن برکت، ینس علمس تہ حلمس کرن برکت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرن ینس سعادتس برکت۔ یور یم تہ زی عزت مہمان چھ آمت، کور مالن طرف، گوبر مالن ہن طرف، تہند رت تمہ کرن جمع اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ تھینو پنس رحمتس مز، محترم و مکرم عبدالصمد صاحبس تھین اللہ تعالیٰ ہمیشہ پنس رحمتس مز، ینس علمس کرن برکت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرن ینس علمس تہ فہمس برکت، ینس قرتس کرن برکت، ینس قوت حفظس کرن برکت، اللہ تعالیٰ کرن غرض برکت، یمن دونونی کرن برکت، یہ دین اللہ تعالیٰ کامیابی، پرت کن شر نش تھین اللہ تعالیٰ دور۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو العین حق
نظر چھ پوز نظر بد یمن تھے نظر بد نش پاک اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دین یمن پانوین دین رحمت خدمت کرنک توفیق پانوین حق ادائی کرنک توفیق یہ دینی سمجھنس کرن اللہ تعالیٰ برکت امس سانہ کور تھین آباد امس سنس گوبرس تھین اللہ تعالیٰ آباد یمن دونونی گرن تھین آباد یا ڈلگیٹ کس علاقس بالخصوص یت کرن اللہ تعالیٰ دین رحمت ست شرم و حیا ست زیادہ مالا مال یہ ٹورسٹ ہب یتن حس یہ ان پہ ڈل لیک تہ اللہ تعالیٰ کرن شرم و حیا زیادہ عطا اور اس دین یمن پنن یم بٲے یوان یور غیر مسلمان تمن دین دعوت دین رحمت دینک توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرن یہ مجلس کامیاب و کامران یت کرن برکت اللہ تعالیٰ یہ بنائن سانہ خطر صدقہ جاریہ یہ بنائن سانن گنن ہن مغفرتک باعث اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھین سان پنس رحمتس مز اللہ تعالیٰ کرن سانن گنہن مغفرت سانن عیبن کرن پردہ پوشی مے پن عزیز سید امین صاحب بیت پن عزیز داور صاحب یم پن سید یمن تھین اللہ تعالیٰ پنس فضل و کرمس مز یمن زبردست تڑپ تو شوق یور نت گاڑ تہ واریاہ گاڑین مز ٹرکن مز مگر مجھ پیوان واریاہ یہ سوچن تہ اللہ تعالیٰ کرن یمن برکت مگر یمن پوشے نہیں کیا کرو ینس محبت یہ کنی پورا سے گاڑی لے کر آئے ان کا محبت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ کرن یمن تہ پنہ رحمت سے مالا مال تو سارے تھینو صحت و سلامت یم دعا کرن ساری قبول اللہ تعالیٰ کرن سانن گنہن مغفرت سانن مرضن بخشن شفا سانن مرضن بخشن شفا اللہ تعالیٰ کرن ینس دینس برکت یم دعا کرتی کرن قبول یم منگنو رخ سہ کرن اورے قبول